ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الموجب الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ ایک دن بازار کے اندر نکلے، بازار کے اندر گئے اور دیکھا کہ وہاں پر لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ یہ بڑی قابل توجہ بات اور آج کا یہ سبق ہے، آج کی محفل کا یہ درس ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار کے اندر گئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، لوگ تجارت میں مصروف ہیں، لوگ دنیا کمانے میں مصروف ہیں، اپنے دوستوں کی مجلسوں میں مصروف ہیں، لوگ بازار کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کے اندر مصروف ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی بازار میں جا کر۔ کیا کیا؟ آواز لگائی بازار میں جا کر۔ آواز کیا لگائی؟ اے لوگو، تم یہاں پر اپنی دنیا کما رہے ہو، اے لوگو یہاں پر تم نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو، یہاں پر تم اپنے دولت کما رہے ہو، یہاں پر تم دنیا کے اندر مصروف عمل ہو، لوگو تم بازاروں میں مصروف ہو، جاؤ جا کر دیکھو مسجد میں مصطفیٰ کی میراث بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم یہاں بازار کے اندر مصروف ہو، جاؤ جا کر مسجد میں دیکھو کہ مصطفیٰ کی میراث بانٹی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی میراث کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، تم یہاں بازاروں میں مصروف ہو۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا، لوگوں نے اپنے کاروباروں کو بند کر دیا، لوگوں نے اپنی دکانوں کو بند کر دیا، لوگوں نے اپنی مجلسوں کو بند کر دیا، لوگوں نے اپنی گفتگو کو بند کر دیا، لوگ میراث مصطفیٰ لینے کے لیے مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ سبحان اللہ۔ لوگ دوڑ پڑے مسجد کی طرف کہ مصطفیٰ کی میراث بٹ رہی ہے، مصطفیٰ کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، ہم بھی لے لیں۔ لوگوں نے دوڑ لگا دی مسجد کی طرف۔ جب مسجد میں جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں بانٹ رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں بانٹا جا رہا۔ لوگ بڑے تعجب کے اندر واپس ہو گئے اور واپس ہو کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھا کہ آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ مسجد میں مصطفیٰ کی میراث بانٹی جا رہی ہے، مسجد کے اندر مصطفیٰ کی میراث کا لنگر بانٹا جا رہا ہے، مسجد کے اندر جا کر حضور سید عالم کی میراث کو لے لو۔ آپ نے اعلان کیا تھا مسجد میں تو کوئی میراث نہیں بانٹی جا رہی، کوئی لنگر نہیں بانٹا جا رہا، مسجد کے اندر تو کچھ بھی نہیں بانٹا جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگی مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ کہا جی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کی میراث تو مال و دولت ہے؟ مصطفیٰ کی میراث تو دنیا کا لالچ ہے، تو دنیا کا مال ہے؟ لوگوں، مصطفیٰ کی میراث دنیا کا مال نہیں ہے، مصطفیٰ کی میراث ذکر خدا ہے۔ یہی تو مصطفیٰ کی میراث ہے جو مسجد میں بانٹی جا رہی ہے۔ فرمایا یہی تو مصطفیٰ کی میراث ہے جو مسجد میں بیٹھی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، مال و دولت یہ مصطفیٰ کی میراث نہیں ہے۔ آج ہم دولت حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، جہاں دولت مصطفیٰ بانٹی جا رہی ہے ہم اس دولت مصطفیٰ سے محروم ہو چکے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، آج دیکھ لیں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے، آج دیکھ لیں ہماری محفلوں کا حال کیا ہے، آج دیکھ لیں ہمارے ذکر کی محافل کا حال کیا ہے۔ جہاں پر اگر پیسہ بانٹا جا رہا ہو، کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملتی، جہاں پر دنیا کی دولت بانٹی جا رہی ہو، تمہیں جہاں پر بیٹھنے کا جگہ نہ ملتی، جہاں پر اگر تمہیں کہا جاتا کہ کسی بادشاہ نے آ کر کپڑے تقسیم کرنے ہیں، جہاں پر رش لگ جاتا، جگہ نہ ملتی۔ ارے دنیا کی لالچ کے اندر ہم فریفتہ ہو چکے ہیں، دنیا کے لالچ کے اندر ہم اس قدر گر چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے ہمارے دلوں پر۔ ارے جہاں ذکر کی میراث بانٹی جا رہا ہو، جہاں پر اللہ کی یاد بانٹی جا رہی ہو، جہاں پر ذکر خدا کا نور بانٹا جا رہا ہو، جہاں پر قرآن کی حلاوت
رہا ہو، جہاں پر قرآن کے نور کو بانٹا جا رہا ہو، جہاں پر رب کی توحید کو بانٹا جا رہا ہو، جہاں پر رب کی محبت کو بانٹا جا رہا ہو، جہاں پر عشق مصطفیٰ کی میراث کو بانٹا جا رہا ہو، وہاں پر ہم نہیں جانتے، جہاں پر دنیا کی دولت بانٹی جا رہی ہو وہاں پر بات بات پر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا کی دولت یہ مصطفیٰ کی میراث نہیں ہے، ذکر خدا کرنا یہ مصطفیٰ کی میراث ہے۔ فرمایا تم دنیا کی دولت میں مگن تھے، جاؤ جا کر مسجد میں بیٹھو، وہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، قبر و حشر کے اندر بھی تمہیں عزت عطا کرے گا۔